عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ہمارے ملک کی جو ٹوٹل ضرورت ہے بجلی کی، ایک ٹرمنالوجی میں اس کو ہم کہتے ہیں 24,000 میگا واٹ. 24,000 میگا واٹ پیک آورز میں. اس 24,000 میگا واٹ میں جو ابھی پچھلے سال تک ہمارے پاس کمی آتی تھی پیک آورز میں، وہ 8,000 میگا واٹ تھی. تو آپ سمجھ لیں کہ ہر شہر میں 8 گھنٹے بجلی جانا تو یقینی تھا ہی تھا. اب وہ یہ ہوگا کہ بڑے شہروں میں بجلی کم جائے گی، 8 گھنٹے سے کم گئی تو چھوٹے شہروں میں 8 گھنٹے سے زیادہ جائے گی. یہ ہو رہا تھا ہمارے ساتھ. تو ہماری ٹوٹل ضرورت 24,000 میگا واٹ تھی، جس کے لیے ہم پھنسے ہوئے ہیں. 33% پانی سے بناتے ہیں، باقی تقریباً 25-27% ہم گیس جلا کے بناتے ہیں، فیول سے بناتے ہیں، اور باقی کچھ فیصد نیوکلیر فلاں فلاں سے بناتے ہیں. اب مزے کی بات ہمارے پاس یہ ہے، قابل افسوس، گلگت بلتستان میں جو صرف پانی ہے اس سے بجلی بننے کا پوٹینشل 2 لاکھ میگا واٹ ہے. یعنی ہم پاکستان کے برابر 10 ملکوں کو گلگت بلتستان کے پانی سے بجلی دے سکتے تھے. گلگت بلتستان اتنا امیر ہے، یہ گلگتیوں بلتیوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا. البتہ گلگت بلتستان صرف اس میں امیر نہیں، اور بھی بہت سارے امیر ہیں یہ. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دنیا کے وہ امیر ہیں جو غریب ترین لوگ ہیں. خیر اس کی ایک کہانی علیحدہ ہے. تو ہمارا اور ناروے کا یہ معاملہ چل رہا ہے. تو ہم لوگ ان کے مقابلے میں ایک کام کر رہے ہیں جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کفران نعمت. جب کوئی قوم کفران نعمت کرتی ہے تو اس کو بہت سخت وقت اٹھانا پڑتا ہے. ہم کفران نعمت کر رہے ہیں. ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں تاکہ بات اس چیپٹر میں کمپلیٹ ہو. آپ کو یاد ہوگا ہماری ٹوٹل نیڈ کتنی ہے بجلی کی؟ 24,000 میگا واٹ. گلگت بلتستان ہمیں 2 لاکھ میگا واٹ پانی سے دے سکتے ہیں. پانی گرین انرجی ہے، لیکن اس میں ایک پرابلم ہے، اس میں پیسہ آئے گا کہاں سے؟ اگر ہم ملک سے چوری نہ کریں تو آ جائے گا، لیکن ظاہر ہے ہم نے چوری کرنی ہوتی ہے. تو جو ملک سے چوری کرنے والے ہیں ان کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ بیچارے خود اپنی جیبوں کو بھر رہے ہوتے ہیں. تو اس خاطر ہمارے ڈیم نہیں بن رہے. تو ہمارے پاس ایک اور آپشن بھی تھا. بھئی ایسا ہے کہ ہمارے پاس ایک فینومینا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ونڈ کوریڈور. ونڈ کوریڈور وہ کیسے؟ آج صبح ہی میں کافی وقت پلان کرنے کے بعد ہرن مینار دیکھنے گیا. ہرن مینار آپ میں تقریباً کافی لوگوں نے دیکھا ہوا ہوگا باہر. تو اگر آپ نے اس کے بیچ کے پویلین کو دیکھا ہو جو پانی کے بیچ میں بنا ہوا ہے، اور آپ نے اس کی آرکیٹیکٹ کو نوٹ کیا ہو، تو اس پویلین کے بیچ میں جو کمرہ بنا ہوا ہے اس سے پہلے انہوں نے ایک چھوٹا سا کورٹ یارڈ ٹائپ کا بنایا ہوا ہے. اس کے اندر ہوا کو گھمانے کے لیے انہوں نے اینگلز دیے ہوئے. ہوا کو گھمانے کے لیے صرف 2 سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے آؤٹ لیٹس باہر سے نظر آ رہے ہیں. جو 8 پہلو ہیں اس میں صرف 2 میں وہ چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں. شاید کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا ہوگا. وہ ایئر پریشر کو نکالنے کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ اگر ہوا بہت زیادہ تیز ہوئی تو کیا ہوگا، تو وہاں سے ایئر پریشر ریلیز ہو پائے گا. میرا اپنے خیال ہے جو میں سمجھ پایا ہوں وہ اس لیے. تو ہمیں اور آپ کو ایک بہت سمپل لاجک پتا ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگر کہیں پر گرم ہوا ہوتی ہے تو وہ اوپر جاتی ہے، اور ٹھنڈی ہوا اس جگہ کو فل کرتی ہے جہاں سے گرم ہوا اوپر جاتی ہے. تو آپ کراچی کو سوچئے. کراچی کے جنوب میں سمندر ہے جس پہ پانی کی وجہ سے ہوا نسبتاً ٹھنڈی ہوتی ہے. کراچی سے تھوڑے فاصلے پر تقریباً 200 کلومیٹر 250 کلومیٹر لے لیجئے ایک صحرا ہے. صحرا میں ہوا گرم ہوتی ہے. اچھا، جیسے ہی صحرا میں ہوا گرم ہوتی ہے، گرم ہوا اوپر جاتی ہے. جب گرم ہوا اوپر جاتی ہے تو وہ ویکیوم کریٹ کرتی ہے. یہ جو ویکیوم ہوتا ہے یہ ٹھنڈی ہوا اس کو بھرتی ہے. تو سمندر کی ہوا 200-250 کلومیٹر بھاگتی بھاگتی آتی ہے اس صحرا کی ہوا کے ویکیوم کو فل کرنے کے لیے. جب سمندر کی ہوا یہاں تک آتی ہے تو پھر گرم ہو جا کے اوپر جاتی ہے، اور وہ پرماننٹ گرم رہتا ہے، یہ پرماننٹ ٹھنڈا رہتا ہے، اور یہ ہوا چلتی رہتی ہے. تو یہ جو کراچی میں آپ کو بریز نظر آتی ہے، سمندری ہوا، یہ اس وجہ سے نظر آتی ہے چونکہ وہ صحرا اس کو گرم کرتا رہتا ہے اور وہ سمندر اس کو ٹھنڈا کرتا رہتا ہے، اور گرم ہوا اوپر جاتی رہتی ہے، ٹھنڈی ہوا آتی رہتی ہے. یہ جو ہوا چل کے وہاں تک جاتی ہے اس کا نام ہے ونڈ کوریڈور. ونڈ کوریڈور، ہوا کی راہداری.
یہ جو ونڈ کوریڈور ہوتا ہے یہ آئیڈیل ہوتا ہے ونڈ ٹربائنز لگانے کے لیے. یہاں پر اگر آپ ونڈ ٹربائنز لگائیں تو آپ کو ہمیشہ بجلی ملے گی. جب تک صحرا صحرا ہے، جب تک سمندر سمندر ہے، سمندر ٹھنڈا ہے، صحرا گرم ہے، ہوا چلے گی اور بجلی بنے گی. سندھ میں جو ونڈ کوریڈورز ہیں 2-3 پرومیننٹ ہیں، یہ واقعاً بڑی تکلیف دہ چیز ہے. سندھ میں جو ونڈ کوریڈورز ہیں ان کی بجلی کی پوٹینشلز 50,000 میگا واٹ ہے. صحیح ہے؟ تو اگر ہم صرف گلگت بلتستان کو لیں 2 لاکھ اور صرف سندھ اور بلوچستان کے ونڈ کوریڈورز کو لیں تو 50,000، تو ہمارے پاس 2.5 لاکھ میگا واٹ گرین انرجی کا پوٹینشل ہے. اور ہمیں صرف 24,000 چاہیے جس کے لیے ہم 8 گھنٹے خوار ہو رہے ہیں. صحیح ہے؟ اچھا، ابھی میں نے سورج کو کاؤنٹ کیا ہے کیا؟ نہیں. یورپین کنٹریز کہتے ہیں کہ اگر ایک سال میں 165 دن سورج نکل آئے تو سولر انرجی فیزیبل ہے. کراچی جیسے شہر میں 300 دن سورج نکلتا ہے. سولر انرجی کتنا فیزیبل ہے اللہ جانتا ہے، اور پورے پاکستان میں کتنا فیزیبل ہے بس خدا ہی جانتا ہے. لیکن کیا ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ اس کو ہم کہتے ہیں کفران نعمت.